ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی، ہوا وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہو وہ ہے صورت محمد کی۔ حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، منبر یہی ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ جب تک ہے دلک میں زباں سینے محفل، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب ہے جنت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ جناب صدر، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اس ختم نبوت پر قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات دال ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ ہی خاتم الانبیاء ہے، اور خود میرے اور آپ کے تمام جہاں کے سردار محبوب خدا کی سینکڑوں سے زائد حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ بس آپ ہی خاتم الانبیاء ہے۔ جناب والا، ختم نبوت کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو باقی سب فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، وطن اور وطنیت کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کے سامنے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے تو وہاں وطن، ملک، اسٹیٹ، مال و دولت، جوانی، بیوی بچوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں دنیا کی محبت نہیں چلتی۔ سامعین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عقید ختم نبوت کا تحفظ کرنا عین ایمان ہے، عقید ختم نبوت کا تحفظ کرنا عین ایمان ہے، گر بات آئے اس پر جان لٹانا عین ایمان ہے۔ اگر کوئی کرے گستاخی رسول کی، اگر کوئی کرے گستاخی رسول کی، سر اس کا تن سے جدا کرنا عین ایمان ہے۔ وارثین علم و حکمت، منصب انصاف پر جلوہ افروز منصفین کرام اور میرے ہم سفر طلباء و طالبات، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقید ختم نبوت کے تحفظ پر چند معروضات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ارباب ذی وقار، ازل سے ابد تک یہ دستور چلا آ رہا ہے، جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات میں لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے تو حق اس ضلالت و گمراہی کا خاتمہ اور ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ ارباب ذی وقار، نبی کے زمانے میں باطل اسود انسی کی صورت میں آیا تو اس کی سرکوبی کے لیے خود نبی نے مقابلہ کیا، پھر اس کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر جب باطل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سر اٹھاتا ہے تو مسیلمہ کذاب کی صورت میں ہوتا ہے، تو وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کذاب کو جب جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہوا یہ گندی ہوا ہندوستان پر آن پڑتی ہے، پھر باطل غلام احمد قادیانی کی صورت میں جنم لیتا ہے، تو وقت یہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مقابلہ کرتے ہیں۔
اس کذاب کو بھی جہنم نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ باطل ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر گھڑی میں، ہر علاقے میں، جس شکل میں بھی آیا، اور جس نے بھی عقیدے ختم نبوت کو چھیڑنے کی کوشش کی، اور جو بھی باطل آیا اور جس نے بھی دین محمدی کو چھیڑا، تو اس کے لیے ہر ایک عالم نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اور اس باطل کو ختم کیا۔ میں تمام حضرات کی توجہ چاہتی ہوں، اپنے بزرگوں کی نگرانی میں بات کرنے چلی ہوں، میں اپنے محسنوں کی زیر نگرانی بیان کرنے چلی ہوں۔ جب میں نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کو پڑھا، اس کے بعد میرا یہ عقیدہ بن گیا، میرا یہ ایمان بن گیا، میرا یہ نظریہ بن گیا، میری یہ خواہش بن گئی کہ آج کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کا غلیظ ترین کافر ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کا غلیظ ترین کافر ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کا سب سے بڑا بدترین کافر ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی کافر نہیں۔ لوگوں، دین اسلام کے سرفروشوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر معیشت بگڑ جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی بحالی ممکن ہے۔ اگر حکومت بگڑ جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی بحالی ممکن ہے۔ اگر ریاست بگڑ جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی بحالی ممکن ہے۔ لیکن اگر عقیدے ختم نبوت بگڑ گئی تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ سامعین محترم، اسی عقیدے ختم نبوت کے لیے ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے طلباء نے بڑے پیمانے پر قربانی دی ہے۔ اسی عقیدے ختم نبوت کے لیے ہمارے علماء کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ اسی عقیدے ختم نبوت کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب بھی ان پر کوئی مشکلات آئی، تکالیف آئی، مصائب آئی، تو ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا جو آنے والی نئی نسلوں کے لیے ایک نتیجہ تھا، جو آنے والی نئی نسلوں کے لیے قربانی کی طرف اشارہ تھا، جو آنے والی نئی نسلوں کے لیے ایک نعرہ مستانہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ حضرات سامعین کرام، میں تو یہاں تک کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جب تک میرے اکابر علماء دیوبند زندہ ہے اور ان کی رگوں میں روح باقی ہے، جب تک کوئی باطل، کوئی کافر، کوئی لعین و ملعون، ابلیس و شیطان اگر ختم نبوت پر نظر بھی اٹھائے گا تو میرے اکابر ان کی نظروں کو پھوڑ کر اس کذاب کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ رب کریم میرے اکابر علماء دیوبند کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شعر سے اپنی بات مکمل کرتی ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں اس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔